صاحب ابھی پھر آپ نے ڈائناسٹک پالیٹکس کی بھی بات کی. ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف ہے, اور اللہ آپ کو لمبی عمر سے زندگی دے, کچھ بھی نہ ہو, لیکن ٹائم مووز آن. آپ کے بعد کون ہوگا پی ٹی آئی میں؟ میں فریہ انشاءاللہ یہ جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے اور اگر ہم جیت گئے تو فوری طور پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کرواؤں گا پنجاب میں, جو صحیح معنی میں لوکل گورنمنٹ الیکشن, امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ہو. ایک وہ کرواؤں گا, اور دوسرا ہم اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروائیں گے. جیتے یا ہارے پارٹی کے اندر الیکشن کروانا ہے. دیکھیں پارٹی تب بنے گی صحیح معنی میں ایک وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹی جس کے اندر الیکشن ہو, الیکٹڈ لوگ اوپر آئیں. اور وہ ہم نے 2 دفعہ پہلے ہم نے ایکسرسائز کی, ایک دفعہ بہت بڑی ایکسرسائز کی جی. اور وہ انفارچونیٹلی وہ کیونکہ کسی یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اتنی بڑی پارٹی کے اندر الیکشن کروانے کا, تو وہ ہم کامیاب صحیح معنی میں نہ وہ الیکشن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہوا. لیکن ہم سیکھا ہم نے اس سے کافی. دوسری دفعہ ہم کروانے جا رہے تھے, لیکن جو ہم نے سافٹ ویئر لیا الیکشن کروانے کا, کیونکہ ہم کروانے تھے ڈیجیٹلی, ہم پرچیوں سے نہیں, تو وہ جو تھا وہ سسٹم کام نہیں کیا, تو ہم نے پھر وہ روک دیا. اب ہم نے تجربہ ہے ہمیں سارا, اب ممبرشپ کر کے میں ایک انشاءاللہ الیکشن کے بعد ایک زبردست قسم کا انٹرا پارٹی الیکشن کرواؤں گا جس میں اصل حقیقی لیڈرشپ اوپر آئے گی. لیکن لاسٹ ٹائم جیسا آپ نے خود ہی کہا کہ یہ بیک فائر ہو گیا, باقی کسی پارٹی میں نہیں ہوتے الیکشن, تو اس کا نقصان نہیں ہوتا پی ٹی آئی کو جب باقی پارٹیز میں ایک ڈکٹیٹوریل رجیم ہے, وہ کام بھی کرتی ہے, ایک ماحول ہی ایسا ہے, تو کیسے آپ اکیلے الیکشن؟ دیکھیں ان کی پارٹیز کدھر تھیں اور آج کدھر ہیں. پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پولیٹیکل پیپلز پارٹی تھی, وہ پاکستان کی ایک فیڈرل گراس روٹ پارٹی تھی جو واقعی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی تھی. اور یہ جو مسلم لیگ تھی یہ زیادہ بڑی پارٹی تھی آج سے 30 سال پہلے, یہ سکڑتی گئی ہے. وہ اس لیے کہ یہ فیملی کمپنیز بن گئی ہیں, یہ فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے. شہباز شریف بنا یہاں تو اس نے اور کوئی نون لیگ میں اسے نہیں ملا سوائے اپنے بیٹے کا وہاں پنجاب میں لانے کا. اور سوچیں کہ بے نظیر کے بعد اب کوئی کمپیریزن ہے بلاول بھٹو میں اور یا زرداری میں اور اعتزاز حسن میں؟ ان کی وہ کمپیریزن ہی نہیں ہے, ان کا لیول ہی اور ہے. اب اگر یہ میرٹ پہ اس طرح کے آدمی کو اوپر لے آتے تو پیپلز پارٹی کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. آج پیپلز پارٹی ہے کیا؟ چوری کا پیسہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, ہر الیکشن میں یہ پیسہ پھینک دیتے ہیں. سینٹ الیکشن میں کھلے عام وہ پیسہ چلایا انہوں نے. پہلے بھی ہم نے 20 اپنے لوگ نکالے, انہوں نے پیپلز پارٹی نے ہماری ووٹ خریدی پختونخوا میں 2018 میں. اس بار ہی پھر وہ یوسف رضا گیلانی کے اوپر انہوں نے پکڑا بھی کیا, اس کا بیٹا پیسہ دیتے. تو ان کی پالیٹکس یہ رہ گئی ہے, چوری کرو پہلے پیسہ, اس کو لگاؤ الیکشن پہ اور اس سے پھر اپنے آپ کو ریلیونٹ کرو. آصف زرداری وہ آدمی ہے جو پبلک میں نہیں جا سکتا, عوام سے ڈرتا ہے. یہ کہیں عوام میں نہیں نکلتا تو یہ بہت بڑا پولیٹیشین ہے, بڑا پولیٹیشین ہے. عوام میں عوام اور اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ایک بات آپ نے بھی شہباز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا, پی ایم ایل این کے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ نواز شریف اگر ہوں تو وہ آپ کے ساتھ برابر کا مقابلہ کر سکتے ہیں پبلک گیدرنگ کے حوالے سے بھی. اور آپ نے بتایا جلسے میں کنفرم کر دی خبر کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. آ جائیں گے نواز شریف صاحب واپس؟ میں نے کہا سازش ہے اس کو واپس لانے کی, اور واپس لائے کیسے لائے گا, وہ تو نااہل ہوا ہے. وہ اس طرح لائیں گے پلان جو میں آپ سازش یہ ہے کہ جی عمران خان کو بھی نااہل کروا دو اور پھر اسے کہو کہ جی ہاں دیکھیں نا نواز شریف کو ہم چلے دونوں کو ہم لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گیا ہے. مجھے ٹیکنیکل گراؤنڈ ریکارڈ کر ہمیں ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دے کہ اچھا جی ہم دونوں کو اجازت دیتے تھے. یہ میں کبھی یہ ڈیل مانوں گا نہیں. 62 63 پہ کہتے ہیں نا, آپ کے خیال سے رہنا چاہیے 62 63؟ دیکھیں پینما میں انکشاف ہوتا ہے, سب کو پتا تھا ان کے 4 بڑے بڑے لنڈن میں محلات ہیں اربوں روپے کے. پینما میں انکشاف میں مریم کہتی ہے ہمارے ہیں ہی نہیں, سلمان شہباز کہتا ہے ہمارے ہیں ہی نہیں. پینما میں انکشاف ہو جاتا ہے, بیٹا کہتا ہے ہاں جی الحمدللہ, جب سامنے آ جاتا ہے سب ہاں جی ہمارے ہیں, اور مریم ان کی بینیفیشری اونر ہے. اب جب یہ کہہ دیتے ہیں اگلا سوال یہ کہ پیسہ آیا کدھر سے؟ کوئی ایک رسید تو بتا دو کہ آپ کے اربوں روپے کی لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں
یہ 4 محلات ہیں. اس کے علاوہ اس کا بیٹا رہتا ہے کوئی 10 ارب کے گھر میں, وہ جو 1 ہائٹ پارک ہے, سب سے مہنگی پراپرٹیز ہے. بتائیں تو صحیح پیسہ آیا کدھر ہے؟ اور بیٹے نے کہا جی میں تو برطانیہ کا شہری ہوں, میں جواب دہ نہیں ہوں. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر کے دونوں بیٹے کہتے ہیں ہم برطانیہ کے شہری ہیں. مطلب اس لیے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ یہ ان کے پاس پراپرٹیز آئی کدھر سے ہیں. اور اس کے بعد کیا ثبوت آپ کو رہ جاتا ہے کہ ایک رسید نہیں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی قطری خط کہ قطروں نے ہمیں گفٹ کر دیا. آپ ایز یہ جو توشہ خانہ کیا ہے, ایز پرائم منسٹر آپ کوئی گفٹ نہیں لے سکتے. یہ زرداری کا جو بلاول ہاؤس ہے اربوں روپے کا, یہ بھی نہیں لے سکتا, یہ بھی توشہ خانہ میں جانا چاہیے. مجھے جو گفٹ ملتی تھی گھر آ کے بھی لوگ دیتے تھے نا, مہنگی گفٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ پھلوں کے ٹوکرے, وہ توشہ خانہ میں نے ڈالا تھا. کیونکہ آپ ایز پرائم منسٹر نہیں کوئی گفٹ لے سکتے. ہاں توشہ خانہ میں ڈال کے آپ کو ہے کہ قانون کے مطابق آپ لے سکتے ہیں اور ٹیکس دے کے, لیکن آپ رکھ نہیں سکتے اپنے پاس. سو یہ کیسے کہہ سکتے کہ 5 لندن کے 4 مہنگے اربوں روپے کے فلیٹ, اور یہ کہیں جی ہمیں قطری نے گفٹ دیا. وہ بھی لیٹر فراڈ تھا, کسی نے گفٹ نہیں دی. اصل میں اس نے مریم کے نام پہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے اس کے نام پہ فلیٹ لے لیے تھے. اب مجھے بتائیں, اس کے لیے صفائیاں پیش کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں, میں چیلنج کرتا ہوں, دنیا کی کسی ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر کے اس طرح باہر پراپرٹیز پکڑی جائیں وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ جیل میں جاتا ہے. اب ہمارے یہ سارے بچ جاتے ہیں. شہباز شریف کا 16 ارب روپے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, 16 ارب روپے کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس کے اندر ایف آئی اے کیسے الیکشن لڑنے دیا؟ ٹرائل ہو رہی تھی. کون سے ملک کے اندر باپ بیٹے کی ٹرائل ہو رہی ہے 16 ارب روپے کے کیس میں؟ ساری دنیا کے اندر الیکشن کمیشن نے کہنا تھا پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر کے آؤ پھر آ کے الیکشن لڑو. یا ان کو الیکشن لڑ کے پھر کلیئر کروا رہے ہیں, حکومت میں آ کے کیسز ختم کروا رہے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب تو تھے جیل میں اور پھر وہ چلے گئے لندن. وہ سازش ہوئی تھی یا ان کا واپس آنا سازش ہوگا؟ نہیں, یہ واپس آنا تو بڑا اچھا واپس آیا, کیونکہ جیل میں پورا اپنا کام ٹائم پورا کرے. لیکن سازش یہ ہے کہ اس کو کلیئر کر کے لے کے آئیں. وہ ان کے ایک ایم این اے نے نہیں کہا کہ نواز شریف کے اوپر کیسز ختم کرو. لیکن آپ نے ایک بڑی بہم خبر دی. آپ نے کہا کہ یہ ڈیل آپ کو قبول ہی نہیں ہے کہ دونوں نہ لوں اور پھر دونوں کو واپس لائیں. یہ کوئی ڈیل دے رہا ہے یعنی یہ سازش کا حصہ ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے. رائٹ. سو خان صاحب اب لگ یہ رہا ہے کہ جو معاملات ہیں آپ بتائے بھی جا رہے ہیں کہ یہ سازش ہوگی, لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن الیکشن تو نہیں ہوئے جس وقت آپ مانگ رہے تھے. آپ نے اس وقت الیکشن کال کیے تھے. آگے ٹائم بائے ہوتا جا رہا ہے, گورنمنٹ کو لیجیٹمیسی ملے گی, تو آپ کے خیال سے آپ پوری سپورٹ کے ساتھ پورے جلسوں کے باوجود بھی اینڈ گیم میں وہ اچیو نہیں کر سکے جو آپ چاہتے تھے؟ نہیں, اینڈ گیم کدھر ہے؟ دیکھیں فریہ, دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے عوام. جب تک اس کے ساتھ عوام ہے اور عوام اس کے ساتھ نکلتی ہے, جب کال دو عوام نکلاتی ہے. ایک کال دیتے ہیں خود ہی لوگ سارے ملک کے شہروں کے باہر آ جاتے ہیں. اس دن پتہ نہیں 40 شہروں کے اندر سیٹرڈے کو 50 شہروں کے اندر لوگوں نے ہمارے ساتھ پاکستان کا قومی ترانہ گایا.